نظریت و تسلیث عند النصارى. کل تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو تطبیق کریں گے. تو کل جس نقطے پہ ہم جو ہے نا پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ خدا واحد ہے، یعنی اس کی وحدت ترکیب کے اعتبار سے، یعنی ترکیب سے پاک ہے، بسیط ہے. اور دوسرا ہم نے کہا خدا واحد ہے، اس سے مراد توحید احدی ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر اور ثانی نہیں ہے. ثانی نہیں ہے اس کے لیے ہم ادلہ پیش کر رہے تھے اور کچھ جو ہے نا وہ عبارت پیش کر رہے تھے. تو ہم نے کہا اگر اس کا نظیر ہو، اس کا شریک ہو، تو پھر جو ہے نا وہ ایک مابہ الامتیاز تو ہو گیا، دونوں میں واجب الوجود ایک مابہ اشتراک تو ہے، مابہ الامتیاز ہونا چاہیے تھا. اگر مابہ الامتیاز ہو تو اس سے ترکیب لازم آتی ہے. ٹھیک، تو یہاں تک جو ہے نا پھر ہم نے کہا خدا واحد ہے، اس وحدت سے مراد وحدت عددی نہیں ہے اور نہ ہی وحدت مفہومی مراد ہے. وحدت عددی سے مراد یہ گنتی والی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ یہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ کہتے ہیں خدا ایک ہے، نہیں کہتے ہیں خدا اکیلا ہے. ترجمہ جو کرتے ہیں خدا ایک ہے تو ایک کا دو ہوتا ہے، دو کا تین ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا اکیلا ہے. اس طرح جو ہے اس کا علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ عبارت جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. ومن هنا يتضح ان وحدته تعالی لیست وحدتا عددیہ ولا مفہومیہ. مفہومی میں وہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے ترکیب کی تین قسمیں کی تھی، وہ نہیں ہے. قال العلامہ طباطبائی ان کل من الوحدت العددیہ کالفرد الواحد من النوع. کہتے ہیں کہ وحدت عددیہ جیسے کہ نوع میں سے ایک فرد واحد ہے. ٹھیک ہے. والوحدت النوعیہ کالانسان الذی هو نوع واحد فی مقابل الانواع الکثیرۃ. وحدت نوعیہ سے مراد کیا ہے؟ جیسے انسان ہے، انسان ایک نوع ہے. ٹھیک ہے، انسان ہونا ایک نوع ہے اور اس کے مد مقابل فرس ہونا، باقی چیزیں جو ہے نا. مقہور بالحد، چاہے وحدت عددیہ ہو چاہے وحدت نوعیہ ہو، یہ مقہور ہے حد کے ذریعے. مقہور ہے بمعنی مغلوب ہے. ٹھیک، اس کو احاطہ کیا گیا ہے. الذی یمیز الفرد عن الآخر، یہ جو حد ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ ایک فرد کو دوسرے فرد سے جدا کرتی ہے. زید کو بکر سے، خالد سے. اسی طرح انسان میں آ جائیں تو جو انسانیت کی مثلا اس کو فرسیت سے، حماریت سے، اسی طرح باقی چیزوں سے جدا کرتی ہے. وَنَوْعًا مِثْلِهِ فَإِذَا كَانَ تَعَالَى لَا يَقْهُرُهُ شَيْءٌ لَا يَقْهُرُهُ شَيْءٌ، بس اگر خداوند قدوس کو کوئی بھی چیز مقہور نہیں کر سکتی، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وہی قاہر اور غالب ہے ہر چیز پر. فَلَيْسَ بِمَحْدُودٍ فِي الشَّيْءِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محدود نہیں ہے. فَهُوَ مَوْجُودٌ لَا يَشُوبُهُ عَدَمٌ، ایک ایسا موجود ہے کہ جس پر عدم کبھی شائب یعنی طاری نہیں ہوتا ہے. وَلَا يَعْرُضُهُ بَاطِلٌ، اور نہ ہی باطل اس پر عاطل ہے. باطل بھی ہمارا وہی عدم ہے. وَلِلَّهِ مِن كُلِّ كَمَالٍ مَحْضُهُ، خدا کے لیے جو بھی کمال آپ تصور کریں گے تو محض کمال صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. یعنی کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو کسی اور کے پاس تو ہو لیکن خدا کے پاس نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا. بس اگر خدا لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو میں خدا ہوں، مجھ سے الگ ہو گیا نا خدا، تو حد ہو گئی خدا کی نہیں. اس طرح خدا کی اگر کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صوفی کہتے ہیں کہ میں بھی خدا ہوں، مجھ میں بھی خدا ہے، کیونکہ خدا خدا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر خدا کی تو حد ہو گئی نا. اگر ہم صوفیوں کے نظریے کو نہیں مانتے ہیں ہر چیز میں خدا جو ہے نا ہو، اس کا مطلب ہے کہ جو میں ہوں وہ خدا نہیں ہے، تو میری حد سے تو خدا الگ ہو گیا نا. خدا تو یہ خدا کی تو حد ہو گئی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدا کی حد نہیں ہے؟ جی وہی نا. جی اچھا، سوال واضح ہوا، اشکال واضح ہوا، مغالطہ کہیں شبہ کہیں جو بھی ہے وہ واضح ہوا.
جی اس کو ذہن میں رکھیں. ثم ان امام الموحدین علی علیہ السلام عندما سئل عن وحدانیتہ تعالی ذکر للوحدۃ اربعۃ معان. امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا خدا ایک ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ایک اور واحد ہونے کی 4 معنی ہیں. اثنان منہا لا یلیکان بساحتہ تعالی، سماحت جو استعمال کرتے ہیں اسی سے جو ہے وہ خدا کی جو ہے نا وہ ذات سے 2 معنی لائق نہیں ہے. و اثنان منہا ثابتان لہو، 2 جو ہے وہ خدا کی ذات کے لیے ہیں. وحدت کی 4 معنی ہیں، ان میں سے 2 معنی میں خدا کو آپ واحد نہیں کہہ سکتے. اما اللذان لا یلیکان بساحتہ تعالی فہما الوحدۃ العددیہ والوحدۃ المفہومیہ. وحدت عددیہ جو ابھی ہم کہہ چکے ہیں اور وحدت مفہومیہ یہ خدا کے لیے لائق نہیں ہے. امام علیہ السلام کی نص سے عبارت یوں ہے فاما اللذان لا یجوزان علیہ فقول القائل واحد یقصد بہ باب الاعداد. کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے امام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قائل کہتا ہے کہ واحد ہے اور اس سے مراد جو ہے نا وہ اعداد والا واحد ہے. خود کہتا ہے خدا ایک ہے لیکن ذہن میں کہتا ہے ایک یعنی وہ 2 میں سے ایک، 2 والا ایک. تو فہذا لا یجوز، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن ما لا ثانی لہ لا يدخل فی باب الاعداد. کیونکہ جس کے لیے ثانی نہیں ہے وہ اعداد والی فہرست میں نہیں ہو سکتا ہے. میتھمیٹکس میں جب ہم آتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا، یہ جو واحد ہے، ثانی ہے، ثالث ہے، حقیقت میں وہی ایک ہی ہے لیکن اس کو 2 کریں تو پھر 2 ہو جاتا ہے، ایک اور اضافہ کریں تو 3 ہو جاتا ہے، ایک اور اضافہ کریں تو 4 ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ ایک اعداد کی فہرست ہے، اس فہرست میں سے جو ایک ہے وہ واحد ہے لیکن خدا وہ نہیں ہے. اما ترى انه کفر من قال انه ثالث ثلاثۃ. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ 3 میں سے ایک ہے تو یہ کفر ہے. وقول القائل هو واحد من الناس، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ وہ ایک ہے البتہ لوگوں میں سے، یرید بہ النوع من الجنس، جنس میں سے اس طرح کہ جس طرح باقی لوگ ہیں مختلف قسم کے، مثلا عرب عجم، اس طرح جو ہے نا باقی ان آپ کہہ لیں ان میں سے ایک بھی جو خدا الگ سے ہے. فہذا لا یجوز لأنہ تشبیہ وجل ربنا، یہ تشبیہ ہے اور ہمارا پروردگار اس سے پاک ہے. جل یعنی بلند و بالا ہے، وتعالی عن ذالک، تعالی وہی اسی بلند کے معنی میں. واما اللذان ثابتتان لہ تعالی فہما بساطۃ ذاتہ. پہلی جو بات ہے خدا واحد ہے، یہاں پر وحدت سے مراد ترکیب کے مد مقابل ہے. خدا واحد ہے یعنی بسیط ہے، اس کی ذات اجزاء پر مشتمل نہیں ہے. ایک یہ ہے، اور دوسرا وعدم المثل والنظیر لہو، ایک ہے یعنی اس کا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے. حیث قال واما الوجہان اللذان یثبتان فیہ، یہ امام علیہ السلام کی عبارت، درمیان وہ مصنف کی عبارت تھی. فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبہ، ایک ہے یعنی اس کے لیے اشیاء میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ اس کو ہم کہیں گے جو ہے وہ نہیں جو ترتیب میں الٹ پلٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر مشوش ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مثال یہ ہوا واحد لیس لہ فی الاشیاء شبہ و مثل. تو پہلے جو ہے نا ہم نے مثل کی بات کی جو ہے نا، حالانکہ اوپر ہم نے اس کے ابکس بنا تھا. وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدِيُّ الْمَعْنَى لَا يَنْقِصُ فِي وُجُودٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا وَهْمٍ. تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نے یعنی امام علیہ السلام نے ترکیب کو نفی کیا ہے. واضح ہے؟ یعنی امام علیہ السلام کی عبارت میں پہلے مثل اور نظیر کی نفی ہے اور دوسری میں جو ہے وہ ترکیب کی نفی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے بھی علم کلام کی باتیں جو ہے نا وہ بیان کی ہیں. ہم نے جو ابھی مطرح کیا اس کا جواب ہو گیا؟ نہیں ہوا ابھی تک تو. یہ آگے آئے گا چل کے جو ہے نا، آگے کہاں آئے گا. نظریت و تثلیث عند النصارى. دیکھیں جب ہم نے وحدت کی بات کی
تو جیسے ہی ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو جو وحدت مد مقابل ہے بساطت والی وہ تو واضح ہے، وہاں پر جو ہے نا کسی نے زیادہ اشکال نہیں کیا، اللہ کہ جب صفات کی بحث آئے گی تو شاید وہاں بھی بحث ہو۔ لیکن دو نظریے باطل ہو جاتے ہیں، ایک وثنیین کا نظریہ، وثنی جو ہیں فے کے ساتھ وثنی، اور دوسرا جو ہے وہ تثلیث والوں کا نظریہ۔ وثنی حضرات ان کا کیا عقیدہ ہے کہ دو خدا ہے، اس عالم میں جو ہے وہ دو خدا ہیں، ایک خدا خیر، ایک خدا شر، خیر کا خدا اور شر کا خدا۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ قائل ہیں کس کے؟ تعدد کے قائل ہیں، ایک سے زیادہ ہو گیا تو بھی جو ہے تعدد ہو گیا۔ کیوں قائل ہیں؟ اس کی واضح وجہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں جو خدا ہے ہمارا وہ اتنا اچھا ہے، وہ خیر ہے، خیر سے خیر ہی صادر ہو سکتا ہے، شر صادر ہی نہیں سکتا ہے، شر کا وہ خالق ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر شر کا خالق یہ خیر والا خدا نہیں ہو سکتا ہے تو دنیا میں بھی تو شر تو ہے، اشرار تو ہیں، تو وہ بغیر خالق کے کیسے پیدا ہو سکتی؟ اتنی ساری ہم نے ادلہ دی ہیں کہ کوئی چیز بغیر خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی، مان لیا، لیکن یہ والا خدا خیر کا خالق ہو سکتا ہے، شر کا خالق نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا ہمیں ایک اور خدا کی ضرورت پڑی جو شر کا خالق ہو، اس وجہ سے وہ نظریہ وثنیت کی طرف چلے گئے۔ ویسے جو ہے نا وہ وثن بت کو بھی کہتے ہیں، لیکن بت پرست یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ یہ والے مراد ہیں، ٹھیک ہے، وثنی۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ تثلیث کا ہے۔ تثلیث کا نظریہ سب سے پہلے آتے ہیں کہ نظریۃ التثلیث ہے کیا، جو ہے وہ نظریۃ التثلیث ہے کیا۔ نظریہ تثلیث میں تین خداؤں کے یہ قائل ہیں، جو مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، وہ کیا ہیں؟ تین خداؤں کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں جو ہے نا وہ اقانیم، اب آئے گا ہماری عبارت میں ایک لفظ اقانیم ثلاثہ، اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اقنوم کہتے ہیں ذات مقدس کو، کسی مقدس ذات کو، خصوصاً اب گویا کہ ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ اقنوم یعنی اب، ابن اور روح القدس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کس کو وہ تین خداؤں کو کیسے مانتے ہیں؟ ان کے یہاں پہلا خدا وہی خداوند قدوس ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے جو ہے نا وہ پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، تو وہ خدا ہے۔ دوسرا خدا کون سا ہے؟ جناب عیسیٰ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو لہذا وہ بھی خدا ہے، کہ باپ کا بیٹا، خدا کا بیٹا بھی جو ہے نا وہ خدا ہی ہوتا ہے نا، خدا کا بیٹا خدا ہی ہوتا ہے، یعنی پہلے آ کے ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، واضح ہے، جب خدا کا بیٹا ہو گیا تو خدا ہو گیا، دو۔ اور تیسرا جو ہے وہ روح القدس ہے، روح القدس کو بھی وہ، روح القدس سے مراد ان کی جبریل ہے۔ البتہ میں نے کافی کوشش کی کہ جناب حضرت مریم کو تو خدا نہیں کہتے وہ، لیکن جو ہے ان میں وہ روح القدس سے مراد امین جبرائیل لے رہے ہیں، وہ بھی چونکہ وہ وحی لے کے آتا ہے اور باقی سسٹم وہ چلاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں۔ شاید کسی نسخے میں روح القدس سے مراد جناب مریم لے لیں تو الگ ہے، لیکن میری معلومات جو ہے وہ یہاں تک ہے۔ جی سنت ہے حضرت مریم کو بھی تین میں سے ایک دیکھ لیں اس کو، چونکہ میں نے اپنے حساب سے کافی اس پہ جو ہے نا وہ دیکھا کہ مراد جو ہے نا وہ روح القدس ہی لے رہے ہیں، اور روح القدس سے مراد جو ہے جناب جبرائیل ہیں، تو بس خدا جناب عیسیٰ اور روح القدس یعنی جناب جبرائیل، یہ تثلیث ہے، اس کو جو ہے نا وہ تثلیث سے جو ہے نا وہ تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ عیسائیوں کے ہاں ایک بنیادی عقیدہ ہے، کیا ہے؟ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ بھئی یہ جو نظریہ تثلیث ہے، یہ جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، ٹھیک، یہ جو جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، آیا حقیقتاً کہتے ہیں یا مجازاً کہتے ہیں؟ ٹھیک، یعنی کافی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جائیں تو کچھ لوگ یوں آ کے دفاع کرتے ہیں کہ بھئی ہم جب جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو نہیں کہتے کہ حقیقی اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، تو بلکہ ہم تو مجازی معنی میں کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جس طرح بھئی آپ لوگ نہیں کہتے ہیں یہ فرزند توحید ہے، یہ ہم لوگ ابنائے مرجعیت ہیں، نہیں کہتے ہم، نہیں، جب آپ کہتے ہیں ابنائے مرجعیت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گہرا تعلق بتاتے ہیں مرجعیت کے ساتھ۔ فرزند توحید ہے تو یوں بیان کرتے ہیں، تو فرزند توحید کہنے سے جو ہے نا وہ آپ، اس کا مطلب ہے آپ قائل ہیں کہ آپ توحید کے بیٹے ہیں، آپ فرزند عاشورہ، یہ ساری مثالیں جب آپ دیتے ہیں
تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ خدا کا بیٹا ہے؟ تو لہذا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اگر وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، مجازاً اس کو فرزند توحید کہتے ہیں، فرزند خدا کہتے ہیں، مثلا ابن اللہ کہتے ہیں، پھر تو نظریہ تثلیث جو ہے وہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں، باطل کرنا چاہ رہے تھے، پھر تو وہ ساری بات غلط ہو گئی ہماری۔ اشکال واضح ہوا نہیں ہوا؟ ان کا نظریہ تثلیث میں سے وہ آ کے آج کل جو ہے نا یوں دفاع کرتے ہیں کہ ہم اس کو حقیقتاً نہیں کہتے، مجازاً کہتے ہیں، چونکہ کسی کو بھی جب یہ فرزند کہا جاتا ہے تو گہرا تعلق بتایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے چونکہ ہم کہتے ہیں جناب عیسیٰ کا خدا سے گہرا تعلق تھا، تو اس طرح پھر تو ان کا جو نظریہ ہے یہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے، واقع نہیں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ نہیں۔ اگلی آیت آئے گی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ دیکھیں بھئی یہ جو یہودی تھے وہ بھی جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ کس کو؟ عزیر کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ عزیر ابن اللہ ہے۔ وقالت النصارى عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ، دونوں کو جو ہے نا اس طرح کہا ہے۔ تو اگر ہم آ جائیں، یہ جو یہودی تھے آیا واقعی عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے حقیقتاً، اور جس طرح عیسائی کہتے ہیں، یا کیا جو ہے نا وہ یہ آپ اپنے حد تک جو ہے نا معلومات کی حد تک رکھیں کہ عزیر حقیقت میں عذرا کلمہ تھا عذرا سے پھر انہوں نے اس کو عزیر بنا دیا، جیسے ہم جو ہے نا وہ جیسے رجل سے رجیل اس طرح جس تذکیر کہتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ اصل یہ یسوع تھا، اس کو انہوں نے عیسیٰ پڑھ لیا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ یوحنا کو یحییٰ اصل میں یوحنا تھا۔ یہ جب یہ عبرانی کلمات تھے، اس عبرانی کو جب ہم عربی میں لے کے آئے تو پھر یوں اس کی تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہے۔ عزیر عذرا سے، عیسیٰ یوسع سے، اور جو ہے وہ یوحنا یحییٰ اس طرح جو ہے یشوع کہتا ہے، ہاں یشوع کہتے ہیں، بہرحال اس طرح ہی ہے۔ تو جناب عزیر کون تھے؟ ٹھیک ہے، جناب عزیر جناب موسیٰ کے بعد جو ہے وہ کافی عرصہ کے بعد جو ہے وہ ایک نبی آئے۔ ہوا یوں کہ جو یہودی تھے جناب عیسیٰ کو ان کا بیس جو ہے جناب عیسیٰ جناب موسیٰ ہی ہے۔ جناب موسیٰ کے بعد جو ان کی کتاب تھی، یہودیوں کی کون سی کتاب ہے؟ تورات، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس تھی، اور ان کا دین اور کافی جو ہے نا وہ پوری دنیا میں یہودی جو ہے نا وہ پھیلنے لگے۔ تو سنا ہوگا آپ نے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت النصر، ٹھیک ہے، بخت پڑھتے ہیں لیکن صحیح کلمہ کیا ہے؟ بخت النصر، یا بخت پڑھنے آپ۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کی جب سلطنت قائم ہوئی تو اس نے یہودیوں کو پسپا کر دیا، اور ان کو جو ہے نا وہ جنگ جدال کر کے ان کی نسلیں تباہ کر دی، ان کے گھر برباد کر دیے، ان کے تورات جو تھا اس کو جلا دیا۔ یعنی یہودیوں کے لیے ایک شامت تھی، یعنی ہر جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یہودیوں کا، یعنی اس طرح ایک اس طرح مرحلہ آ کے پہنچا کہ یہودی جو عرب دنیا میں جو ہے وہ ختم ہونے جا رہے تھے۔ پھر وہ بخت نصر جو ہے وہ مائگریٹ کر کے بابل عراق جو ہے نا یہ اس طرف آیا، جو ہم چلے تھے جناب حضرت ابراہیم یہ والے اس ایریا میں آ کے رہنے لگا۔ تو یہاں پر جناب عزیر آتے ہیں، اور جناب عزیر اپنی منطق سے اور اپنے فہم سے بخت نصر کو قائل کر کے اپنی شخصیت کی طرف، اور بادشاہ کو اس بات میں قائل کیا کہ ابھی جو ہے نا وہ یہودیوں کو نہ مارے اور ان کو پناہ دے دیں، اور پھر جو ہے نا وہ ان سے ہاتھ جو ہے نا اٹھا لیں۔ تو بخت نصر نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر جناب عزیر نے جو ہے نا وہ وحی الہی کی برکت سے یا کسی برکت سے تورات کو دوبارہ لکھا، اور جو یہودیوں کے احکام تھے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور ایک اعتبار سے دوبارہ یہودیوں کا مذہب جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس وجہ سے جناب عزیر کی عزت اور تکریم اور احترام یہودیوں کا اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس کو اکرام کے اعتبار سے ابن اللہ کہنے لگے، کہ انہوں نے جو ہے نا خدا کی دین اور شریعت کو بچایا ہے، اور پھر تورات کو جو ہے نا وہ دوبارہ زندہ کیا ہے، ساری باتیں، لہذا یہ تو فرزند خدا ہیں احتراماً و اکراماً، مجازاً نہ کی حقیقتاً جناب عزیر کو۔ اس طرح پھر جو ہے نا وہ آہستہ جو ہے وہ
ابن اللہ جو ہے نا وہ عزیر، جناب عزیر کو وہ ابن اللہ کہنے لگے، اور سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول خدا کا دور آ گیا. واضح ہے. تو جب رسول خدا کا دور آ گیا تو یعنی شروع میں انہوں نے حقیقتاً اس کو ابن اللہ نہیں کہا تھا، شروع والے جو یہودی تھے وہ مجازن کہتے تھے، لیکن رسول خدا کے دور تک پہنچنے کچھ لوگ اس میں سے قائل ہو گئے کہ عزیر جو ہے وہ حقیقتاً ابن اللہ ہیں. ٹھیک ہے، یا چلو جیسے بھی. تو جناب رسول خدا کے ساتھ کچھ یہودیوں کا آمنا سامنا ہوا، اور جناب رسول خدا نے جب کہا کہ بھائی آپ جناب عزیر کو ابن اللہ کیوں کہتے ہیں، اس نے کہتے ہیں جناب عزیر کو ہم جو ہے نا حقیقتاً نہیں کہتے ہیں. تو کہ حقیقت نہ بھی کہیں لیکن مجازن بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بعض سادہ لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، آپ ابن اللہ نہ کہیں اس کو جو ہے وہ. تو اس نے کہا نہیں ہم جو ہے وہ چونکہ ہماری شریعت کے، ہمارے دین کے محیی ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، بہت بڑا احترام ہے اور اکرام ہے، اس وجہ سے جناب عزیر جو ہے نا وہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو ابن اللہ کہا جائے. تو رسول خدا نے کہا آپ کی نظر میں آپ کی دین اور شریعت کو اور محیا کرنے والے اور جناب عزیر زیادہ ہیں جناب موسیٰ زیادہ ہیں؟ آپ کی نگاہ میں عزت، اکرام، احترام ساری چیزیں کس کی ہیں؟ تو نے کہا جناب موسیٰ کی. تو کہا اگر جناب موسیٰ زیادہ ہیں تو پھر جناب موسیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو ابن اللہ کہا جائے. آپ اس کو تو ابن اللہ نہیں کہتے ہیں، اس کو ابن اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو گڑبڑ ہے. تو روایت جس کتاب سے میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ وہ روایت نوٹ کی گئی ہے کہ وہ جو ہے نا خاموش ہو گئے اور سر جو ہے نا جھکا کے اٹھ کے چلے گئے. تو یہ ہے جناب عزیر کو ابن اللہ کہنے کی تاریخ جو ہے وہ. تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ حقیقتاً پہلے وہ نہیں کہا کرتے تھے. ٹھیک، اب آ جاتے ہیں جب جو ہے نا مسیحیوں کے ہاں، تو ان لوگوں نے جناب عیسیٰ کو حقیقتاً ابن اللہ کہا. حقیقتاً واقعاً یہ خدا کا بیٹا ہے، یہاں پر کوئی مجاز گوئی نہیں ہے جس طرح یہودیوں کے بعد جو ہے نا وہ افراد. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دفاع کرتے ہیں کہ بھئی جس طرح فرزندان توحید اور فرزندان فلاں والی بات کرتے ہیں، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مذہب کا اساس اور بنیاد بھی جو ہے وہ اسی تثلیث پر ہے. وَإِلَّا جو ہے نا عیسائی جو ہے نا وہ اب تثلیث سے ہٹ کے جو ہے نا وہ اب کوئی ان کی پہچان نہیں رہی ہے. اور خود قرآن مجید نے جب اس کو کہا ہے، رد کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر فرزندان کی بات ہوتی تو قرآن ڈائریکٹ ان کا رد نہ کرتا. لہذا نظریہ تثلیث میں ابن اللہ کہنا حقیقتاً ہے ان کی نگاہ میں، نہ کہ جو ہے وہ مجازت ہے. واضح ہے، یہ ان کا ہے. پھر اس نظریے کی جو ہے نا ہم رد پیش کرتے ہیں آگے انشاءاللہ جو ہے وہ. نظریۃ التثلیث عند النصارى ان کلمات المسیحین فی کتبہم الکلامیۃ تحکی، ان کی کتب کلامیہ میں جو کلمات ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان الاعتقاد بالتثلیث من المسائل الاساسیہ، ان کے مسائل اساسیہ میں ہے، التي تبتنی علیہا عقیدتہم، ان کا عقیدہ اس پر مبتنی ہے. ولا مناص لأی مسیحی من الاعتقاد بہ، کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. وفی عین الوقت یعتبرون انفسہم موحدین غیر مشرکین، عجیب بات ہے کہ خود کو فرزندان توحید کہلاتے ہیں، موحدین کہلاتے ہیں، مشرک نہیں کہلاتے، ہم مشرک نہیں ہیں. وَأَنَّ الْإِلَٰهَ فِي عَيْنِ كَوْنِهِ وَاحِدًا ثَلَاثَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ اس وقت جب تین ہے، ایک ہے، تین ہے، چونکہ ہم موحد ہیں مطلب ایک ہے، اور عین وقت تین ہے. وفی وما كَوْنِهِ ثَلَاثَةً وَاحِدٌ أَيْضًا، تین ہے لیکن ایک ہے. اور جس طرح کہتے ہیں نا ہیں تو تین لیکن ایک ہے تو ایک لیکن تین ہے. بھئی کیسے؟ وَأَقْصَى مَا عِندَهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّقِيضَيْنِ هُوَ أَنَّ عَقِيدَةَ التَّثْلِيثِ عَقِيدَةٌ تَعَبُّدِيَّةٌ مَحْضَةٌ. کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یوں جمع کر سکتے ہیں، تین ایک ہے یا ایک تین ہے. تو یہ جو عقیدہ تثلیث ہے ہم تعبداً اس کو مان رہے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے ہی ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اور جناب عیسیٰ تو موحد تھے نا، مشرک تو نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی وہ موحد تھے، جب انہوں نے دیا ہے اب یہ اس سے شرک کیسے لازم آئے گا، لہذا ہم تعبداً اس بات کو مان لیتے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں عقیدۃ تعبدیۃ محض ولا سبیل الی نفیہ ولا اثبات الا الوحی، وہی یعنی جناب عیسیٰ نے بتایا ہے. فإنها فوق تجربات الحسیت والادراکات العقلیت المحدودۃ للانسان،
अब ये तजर्बे से तो नहीं कह सकते कि 3 एक कैसे है, कोई तजर्बा करें, लिहाजा वही ने कहा, हम लिहाजा चुप हैं। नक़्द हाज़े नज़रियते वयुलाहज़ अलैहि अन्न अक़ीदत तस्लीस बितफ़सीर मुतक़द्दम मुश्तमलतुन अला तनाक़ुज़ सरीह। ये जो अक़ीदा तस्लीस है, भाई आप इस बात को तो मान रहे हैं ना, आप मुशरिक नहीं हैं, बल्कि आप क्या हैं, मुवहिद हैं। लेकिन तस्लीस वाला जो नज़रिया है कि जिसमें 3 फ़र्द हैं, इसमें सरीह तनाकुज़ है। या तो माने 3 है तो आप मुशरिक बन जाएं, ठीक है, फिर बात ख़त्म, तस्लीस को मान लें। या आप मुवहिद हैं तो फिर वो खुदा 3 कैसे हो सकते हैं, जो एक खुदा है वो 3 नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये तनाकुज़ है। इज़ मिन जानिबिन युअर्रिफ़ून कुल्ल वाहिद मिनल इलाह मिनल आलिहति सलासते बिअन्नहु मुशख़्ख़सुन मुतशख़्ख़सुन व मुतमय्यज़ुन अनिल बक़ियति। एक तरफ कहते हैं कि जो अब है वो अलग ज़ात है, जो इब है वो अलग ज़ात है, जो रूहुल कुद्दुस है वो अलग ज़ात है। हर एक के लिए अलग अलग से तशख़्ख़ुस और तमय्युज़ पाया जाता है। व फ़िल वक़्ति नफ़्सिही यअतबिरूनल जमीअ वाहिदन हकीकतन ला मजाजन। और फिर जो है वो इन तीनों को एक मानते हैं कि ये एक हैं, हकीकतन एक है, न कि मजाजन एक है। वाज़ेह है, यानी हम कहते हैं कि ये एक ही है, एक ही है। अगर आप कहते हैं एक ही है ज़ातन, तो फिर ये ज़ातन 3 कैसे हो गया, लिहाजा ये तनाकुज़ है। अफ़युम्किनुल एतिक़ादु बिशैइन युज़ादु बदाहतल अक़ल। मुसन्निफ़ कहते हैं कि भाई आया मुमकिन है कि एक चीज़ अक्ल के नज़दीक बदाहतन बातिल है, उसे तनाकुज़ लाज़िम आता है। या तो 3 ज़ातें हैं, ठीक है, कबूल कर लेते हैं। आप कहते हैं कि 3 ज़ातें हैं, अलग तशख़्ख़ुस है, और फिर ज़ातन एक है। सुम्मा इस्नादहु इला साहतिल वहील इलाही। फिर अजीब बात यह है कि ये इस नज़रिए को वही की तरफ निस्बत दे रहे हैं। व ऐसा नकुल मा हुआ मकसूदुकुम मिनल आलिहति सलासति अल्लती ततशक्कलु मिनहा अतबिया अल इलाहिया अल वाहिदा फ़इन्न लहा सूरतैन ला तुनासिबु वाहिदतुम मिनहा बिसाहति सुब्हान। यहाँ पर जो ये जो तफसीर हम बयान करते हैं, इन तफसीर जो तस्लीस की है, 2 तरह से तफसीर बयान हो सकती है कि आपकी मुराद ये है या ये है। जो भी आप तफसीर करेंगे वो खुदा की ज़ात के साथ मुनासिब नहीं है। पहली तफसीर ये है कि अन यकून लिकुल्लि वाहिद मिन हाज़िहिल आलिहति सलासति वजूदन मुस्तकिल्लन अनिल आखर। हर एक के लिए अलग से वजूद है, बिहैसु यज़हरु कुल्लु वाहिद मिनहा फ़ी तशख़्ख़ुसिन व वजूदिन ख़ासिन। हर एक अलग वजूद है। व यकून लिकुल्लि वाहिद मिन हाज़िहिल अकानीम। ये कलमा आ गया, अकानीम उकनूम की जमा है, उकनूम इसका मुफरद है, उकनूम। और उकनूम कहते हैं कि ज़ात को, और खुसूसन जो है ना वो मसीही बिरादरी में इसको ज़वात सलासा में से एक ज़ात, असलुन मुस्तकिल्लुन व शख्सियतुन ख़ासतुन मुमय्यज़तुन अन सिवाहा। ये जो है ना वो 3 हैं, तो गोया के 3 वाजिबुल वजूद हैं। तो ये हम इसको पहले बातिल कर चुके हैं। वलाकिन हाज़िहिल एतिक़ाद बितादुदुल इलाहिल वाजिब बिज़ातिही व क़द वाफ़त का अदिल्लतु वहदानियतिही ताला। ये एतिक़ाद रखना कि 3 इलाह हैं, बेज़ात खुद ज़ातन 3 इलाह हैं। कहते हैं ये ऐसा नज़रिया है कि इसके लिए हमने आपको काफ़ी अदिल्ला पेश किए हैं खुदा की वहदानियत पर। ज़ातन 3 वाजिबुल वजूद हो ही नहीं सकते। अगर अलग अलग हैं और वाजिबुल वजूद हैं और ज़ातन हैं, तो इसको हम पहले बातिल कर चुके हैं, लिहाजा पहली तफसीर सही नहीं है। दूसरा जो है अन तकूनल अकानीम सलासतु मौजूदतन बेवजूदिन वाहिदिन। ये जो अकानीम सलासा हैं, ज़ातन 3 का अलग अलग वजूद नहीं है, बल्कि एक ही वजूद है। फ़यकूनुल इलाह हुवल मुरक्कब मिन हाज़िहिल उमूर सलासते। तीनों मिलके एक खुदा को तश्कील दे रहे हैं, और वो जो मुरक्कब है वो खुदा है। वहाज़ा हुवल कौल बितरक्कुब ज़ातिल वाजिब। इससे लाज़िम आता है कि ज़ात वाजिब मुरक्कब है। वक़द अरफ़्ता बसातत ज़ातिही ताला। हमने आपको बयान किया खुदा की ज़ात जो है ना वो बसीत है, तो लिहाजा अब इब्न और रूहुल कुद्दुस मिल के एक वाजिबुल वजूद को तशख़ीस दे दें, तश्कील दे दें, ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक, यहाँ पर हाशिए में एक और तफसीर बयान की है, वो ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि 3 ज़ात मिलके एक वजूद को तशख़ीस दे रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि हर ज़ात में खुदा का जलवा है।
ہر ایک ذات میں خدا کا جلوہ ہے، ہر ایک ذات میں خدا کے جو صفات کی کمالیت ہے وہ پائی جاتی ہے ان تینوں میں جو ہے نا وہ. تو سوال یہ ہوگا کہ وہ ہر ایک میں جو خدا کا جلوہ ہے سب کے پاس ذاتاً جلوہ ہے یا کسی نے کسی کو دیا ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے جب ہر ایک کے پاس خدا کا جلوہ واجب الوجود ہے تو ذاتاً ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ خدا کے پاس بھی کمال ہے، اس کے پاس بھی کمال، پھر تو ایک ہی ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کچھ اس کے پاس ہو کچھ اس کے پاس نہ ہو تب پتہ چلے گا. جو اس کے پاس نہیں ہے اگر اس نے دیا ہے تو پھر یہ خدا کے توحید ذاتی سے منافی ہے کہ اس کے پاس جو بھی کمال ہے وہ ذاتی ہے. اگر ذاتی ہے تو پھر ایک ہو جائیں گے، اگر نہیں ہے تو کسی نے دیا ہے تو پھر اس کے ذاتی ہونے سے منافات رکھتا ہے. تو پہلی یہ تفسیر بھی درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ دوبارہ میں آتا ہوں. الگ تفسیر ہم نے بیان کی کہ ان کی ذات تو ہر ایک کی الگ الگ ہے اور وہ واجب الوجود کی حد تک نہیں ہے، لیکن اس میں جلوہ پایا جاتا ہے، الہ ہونے کا جلوہ پایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ خود صفات توحید کی صفات ذاتی ہونے سے منافی. اس کی تفسیر دوسری تفسیر کہتے ہیں کہ جلوہ پایا جاتا ہے یعنی ان کے یہاں صفات کمالیہ ہوتی ہیں جس طرح جو ہے ائمہ انبیاء اور کے پاس ہوتے ہیں، اسی طرح خدا کا جو ہے نا وہ جلوہ اس کے پاس ہے. کہتے ہیں اگرچہ یہ تفسیر صحیح ہے لیکن مسیحی اس بات کے قائل نہیں ہے، ورنہ یہ تو نبوت ہو جائے گی، یہ تو عام انسان کی طرح ہو جائے گا. تو لہذا نظریہ تثلیث کی جو بھی آپ تفسیر کریں گے وہ درست نہیں ہے. اب سب سے پہلے آتے ہیں کہ تسرب و خرافت تثلیث الی النصرانیت، کہ نصرانیت میں یہ نظریہ کب جو ہے نا وجود پذیر ہوا، کب یہ لوگ جو ہے نا وہ مشرک بن گئے. ان تاریخ البشری یرینا انہ تعالی ما عمد بعض اتباع الانبیاء بعد وفات الانبیاء او خلال غیابہم الی الشرک والوثنیت. تاریخ بشری یرینا ہمیں دکھاتی ہے کہ انہ تعالی ما کب سے عمد بعض اتباع الانبیاء یعنی بہت طولانی عرصے سے، تعالی اصل میں جب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں مراد ہے کہ بہت طولانی عرصے سے انبیاء کے جو اتباع کرنے والے حضرات ہیں ان کی وفات کے بعد یا ان کے مثلا کچھ وقت غائب ہونے کی اس میں وہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ الی الشرک والوثنیت، بت پرستی کی طرف. تحت تاثیر المضلین، ہر جگہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی مضل اور گمراہ ہوتا ہے اور وہ استخاب دیکھتا ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ان عبادت بنی اسرائیل للعجل فی غیاب موسیٰ، جناب موسیٰ کی غائب ہونے میں انہوں نے جو بچھڑے کی پرستش کی تھی. اظہر نموذج لما ذکرناہ، ہم نے جو بات کی ہے اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. وہو مما اثبتہ القرآن و تاریخ، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. وعلی ھذا فلا عجب اذا رأینا تسرب خرافت التثلیث الی العقیدۃ النصرانیۃ. اس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا تسرب کی معنی ہے سرایت کرنا، ٹھیک ہے، تسرب معنی سرایت کرنا. ویسے سراب وہ جو اس معنی بھی ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ دور سے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، سراب جو ہے وہ. العقیدۃ النصرانیۃ بعد ذہاب سید المسیح و غیابہ عن اتباعہ، جب جناب عیسیٰ جو ہے نا وہ چلے گئے تو پھر جو ہے نا ان کے میں یہ تثلیث آ گئی، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. ان القرآن الکریم یصرح بان التثلیث دخل النصرانیۃ بعد رفع المسیح، جناب مسیح کے بعد، من العقائد الخرافیت سابقۃ علیہا حیث یقول تعالی. اس کی آیت کا پہلا ایسا یوں ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم، یہ جو ان کی بات ہے بافواہہم، یہ جو ہے نا اپنے اس کو ہم جو ہے نا وہ کس سے تعبیر کریں گے، ان کی گھڑی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے، منہ سے ہے نا گھڑی ہوئی بات ہے. یضاہئون یضاہئون یشبہون، ٹھیک ہے، تشبیہ کرتے ہوئے، تشبیہ دیتے ہوئے قول الذین کفروا من قبل، یعنی ان سے پہلے جو کافر تھے جو باتیں کرتے تھے، جو مشرک تھے جو باتیں کرتے تھے، ان کی بات ان کے قول کے مشابہ ہے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، خدا ان کو غارت کرے کہاں جو ہے وہ بھٹکے جا رہے ہیں. دیکھیں خدا خود ان کو کہہ رہا ہے کہ خدا ان کو قتل کرے. ہاں قرآن کی دیکھیں لطیف تعبیر ہے وہ. یہاں قاتلہم اللہ یعنی یہ خدا کی لعنت سے دور ہیں، گویا کہ یوں اس کا ترجمہ ہے. لقد اثبتت الابحاث تاریخ ان هذا التثلیث كان في دیانت البرہمانیت والہندوکیت
قبل میلاد سید المسیح بمئات السنین، جناب عیسیٰ کی پیدا ہونے سے کئی عرصہ پہلے، جناب عزیر کی بات ہوئی، جناب عزیر سے پہلے جو ہے وہ جو ہندو رہتے تھے ان کا نظریہ تھا تثلیث، 3 چیزوں کا، جو ابھی آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ فقط تجلی الرب الازلی الابدی لدیہم فی ثلاثت مظاہر، وہ کہتے ہیں کہ جو رب ازلی ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ 3 شخصیات میں اپنا تجلی کیا ہے، خود وہ الگ ہے اور 3 یہ جو ہے وہ الگ ہیں۔ پہلے جو ہے نا وہ برہما جو ہے نا وہ برہمن جو ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے اپنا بھیجا کہ جا کے بھائی چھوٹی موٹی چیزیں خلق کرو تو وہ خالق ہو گیا، اور فشنو واقعی، ٹھیک ہے، یہ گوئے کہتے ہیں کہ رزق اور وہ چیزیں اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ دیتا تھا ہمیں۔ شیوا جی کیا کہتے ہیں؟ فشنو کو وشنو فیشنو جی، ہاں وشنو کہتے ہیں۔ وشنوئی تو یہ وشنوئی تو ویجیٹیرینز ہیں، وشنوئی جو ہے نا آج کل تعبیر کرتے ہیں وشنوئی، اس کو کہتے ہیں ہندو میں جو ویجیٹیرینز ہیں، سبزی فروش اور سبزی خوردنی، ٹھیک ہے، یعنی ویجیٹیرینز، حتیٰ کہ انڈا بھی نہیں کھاتے ہیں یہ۔ اچھا، وہ گالا بسکٹ ہیں اس میں بھی وہ انڈا سے بنتا ہے، وہ بھی نہیں کھاتے اس طرح کر کے جو ہے نا وہ۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آئے تھے شادی پہ، کیونکہ ان کے لیے الگ سے ہم نے، چونکہ ہمارے شہر میں بہت زیادہ ہندو ہیں نا، انوائٹ ہم نے کیا تھا ان کو، تو ان کے لیے الگ سے ہم نے سبزی بنوائی تھی، اور پھر جو ہے نا گاجر کا جب حلوہ بنایا تو گاجر کے حلوے میں تو انڈے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ٹیبل پہ ہی بھائی بتا رہا تھا مجھے، ان میں ڈسکس ہو گئی، تو ایک نے کہا تھا کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ ہمارے اس نے کہا ہے کہ بھئی انڈا جو ہے نا وہ کیا پتہ صحیح نکلے کیا پتہ صحیح نہ نکلے، تو اس وجہ سے انڈا اگر جس کسی چیز میں ہو تو آپ کھا سکتے ہیں جو ہے، تو لہٰذا حتیٰ کہ انڈا تک بھی نہیں کھاتے یہ، وہ سبزی جو ہے نا وہ سبزی کھاتے ہیں۔ سیفا ہادم، یہ جو ہے نا وہ مارنا اور یہ سارے جو ہے نا زندگی دینا، یہ اس کا جو ہے نا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اس کو ابھی ہندی میں کیا کہتے ہیں، ایک تو وشنو ہی ہو گیا، دوسرا تھا ہاں وبذالک، وبذالک یظہر قوت ما ذکرہ الفیلسوف الفرنسی گستاف لوبون قال لقد واصلت المسیحیۃ تطورها فی القرون الخمسۃ الاولی من حیاتہم، پہلی جو 5 صدیاں ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے دین کو یہاں تک پہنچایا، تطور یعنی ترقی کی ہے، اخذ ما تیسر من المفاہیم الفلسفیت و دینیت الیونانیت و شرکیت، مفاہیم فلسفی دینی چاہے وہ یونانی ہوں چاہے شرقی ہوں، وہکذا اصبحت خلیطا من المعتقدات المصریت والایرانیت، ان کا مذہب جو ہے وہ مکسچر، خلیط مکسچر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خلیطہ مکسچر جو ہے نا وہ، یہ جو جوسر مشین ہے اس کو خلاطہ اسی سے تعبیر کرتے ہیں، خلاطہ اس کو کہتے ہیں، جوسر مشین کو خلاطہ کہتے ہیں۔ وَهَكَذَا أَصْبَحَتْ خَلِيطَةً مِنَ الْمُعْتَقَدَاتِ الْمِصْرِيَّةِ وَالْإِيرَانِيَّةِ الَّتِي انْتَشَرَتْ فِي الْمَنَاطِقِ الْأُرُوبِيَّةِ، ٹھیک ہے، جو پھر بعد میں انتشار ہوگی مناطق یورپین کنٹریز میں، حوالي القرن الأول المیلادی، فَأْتَنَكَ النَّاسُ تَثْلِيثًا جَدِيدًا، پھر جو ہے نا لوگ جب آئے تو انہوں نے تثلیث جدید کو اختیار کیا، مکونا من الاب والابن وروح القدس، ومکان التثلیث القدیم المکون من النروبی تر وزنون و نر، یہ جو ہے نا وہ اصطلاح ہے۔